الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اسلام دین فطرت ہے، اپنے ماننے والوں کو پاکیزگی، پاک بازی، عفت و پاک دامنی، شرم و حیا جیسی صفتوں سے متصف کیا ہے اور ہر حلال چیز استعمال کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے بالمقابل بے عقلی، بے شرمی، بے حیائی اور گندی چیزوں کو اپنانے سے اسلام نے روکا ہے۔ اسلام ہمیں پاکیزہ چیزوں کو استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے اور ناپاک اور پلید چیزوں سے روکتا ہے۔ یسألونک ماذا احل لہم قل احل لکم الطیبات۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا کچھ حلال ہے، تو آپ فرما دیجئے کہ پاک چیزیں حلال ہے۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ ان پر پاک چیزوں کو حلال بتاتے ہیں اور جو ناپاک چیز ہے اس کو حرام ٹھہراتے ہیں۔ یہ قرآن کا حکم ہے، قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ تو ہر حلال چیز کو اللہ رب العالمین نے حلال بنایا ہے، یعنی پاک چیزوں کو اللہ رب العالمین نے حلال بنایا ہے اور ناپاک چیزوں سے اسلام نے روکا ہے۔ ابھی کے دور میں بہت سارے لوگ حرام چیزوں کا استعمال کرتے ہیں اور شوق سے اسے پیتے اور کھاتے ہیں۔ نوجوان طبقہ اس میں بہت پیش ہے اور مسلمانوں کی ایک نئی نسل، نوجوان نسل اس میں تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ شراب، ہم جانتے ہیں کہ ابھی اس دور میں بہت سارے لوگ اس کے عادی بن چکے ہیں اور بہت سارے لوگ شراب پیتے ہیں۔ شراب یہ اسلام میں حرام ہے، کیونکہ شراب کے اندر جو کیفیت ہے، جو صفت ہے، وہ بالکل معلوم ہے کہ شراب پینے کے بعد انسان کی عقل زائل ہو جاتی ہے، عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، اور ہر وہ چیز جو عقل کو ڈھانپ لے، جس سے عقل پر پردہ پڑ جائے، وہ حرام ہے۔ کل ما خامر العقل، ہر وہ کچھ جس سے عقل ڈھک جائے یا ہوش و حواس بالکل ختم ہو جائے، تو اس طرح کی چیزیں استعمال کرنے سے اسلام نے روکا ہے۔ شراب کے بارے میں قرآن کریم کے اندر اور اسی طرح سے احادیث میں اور اسی طرح سے آثار سے بہت کچھ ملتے ہیں کہ شراب یہ حرام ہے، اور اس کے ثبوت پر بہت سارے دلائل ہیں۔ شراب چونکہ یہ ام الخبائث ہے، یعنی گندگی کی یہ جڑ ہے۔ شراب پینے کے بعد انسان ہر وہ حد پار کر جاتا ہے جو اسے پار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ شراب پی کر کے آدمی کے اندر یہ جرأت آ جاتی ہے کہ وہ کوئی بھی گناہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو شراب کو ام الخبائث اس لیے کہا گیا ہے کہ شراب پینے کے بعد ہر وہ کام انسان کر لیتا ہے جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بہت سارے لوگ شراب پی کر کے بہن کے ساتھ زنا کر لیتا ہے، ماں کے ساتھ زنا کر لیتا ہے۔ تو یہ جو طریقہ ہے اسلام اسے روکتا ہے، کیونکہ یہ بے حیائی، بے شرمی اور بے راہ روی ہے، اور اسلام اس طرح کی چیزوں کو استعمال کرنے سے روکتا ہے جس سے انسان کی عقل ختم ہو جائے اور وہ بے حیائی کی طرف بھاگے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، کہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کی بابت پوچھتے ہیں کہ تو آپ فرما دیجئے کہ ان دونوں میں، یعنی شراب اور جوئے میں گناہ بہت ہے۔ قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، ہاں ان دونوں میں کچھ دنیاوی فائدے ہیں لوگوں کے لیے، لیکن اس کے گناہ اس کے منافع سے زیادہ ہیں۔ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، شراب کے جو گناہ ہیں اس کے فائدے سے زیادہ ہیں۔ تو شراب اسلام میں یہ حرام ہے، اور شراب کو اللہ رب العالمین نے حرام ٹھہرایا ہے، اور وجہ کیا ہے؟ اسے حرام ٹھہرانے کی اس میں حکمت کیا ہے؟ شراب کو حرام ٹھہرا کر کے
شریعت نے ایک مسلمان کے دین، جان اور اسی طرح سے مال اور عقل کی حفاظت کیا ہے۔ شراب پینے سے عقل زائل ہو جاتی ہے، دین برباد ہو جاتا ہے انسان کا، جان بھی خطرے میں، جان بھی چلی جاتی ہے، اسی طرح سے مال بھی اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما یرید الشیطان ویوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ سورہ مائدہ میں اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا کہ اے ایمان والو، بات یہ ہے کہ یہ شراب، جوئے اور تھان اور فال نکالنے کے جو تیر اور پاسے ہیں، یہ سب گندی باتیں ہیں، یہ سب گندی چیزیں ہیں، یہ سب عمل درست نہیں ہے، تو کیا تم اسے باز رہنے والے ہو؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس سے بچو، اگر بچو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، کیونکہ یہ شیطانی حربہ ہے، اور شیطان تو چاہتا ہی یہ ہے کہ آپس میں عداوت پھیلائے، دشمنی پھیلائے، اور تمہیں ذکر سے روکے، اللہ کے یاد سے روکے، تمہیں نماز سے روکے، تو کیا تم اس سے باز آنے والے ہو؟ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت کچھ کو بیان کیا ہے، بہت چیزوں کو بیان فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہاں رجس کہا ہے، یہ گندی چیز ہے، یہ گندی بات ہے، یہ گندا فعل ہے، یہ سب کرنا، شراب پینا، جوا کھیلنا، پھال نکالنا، تھان پر جانا اور اس پر چڑھانا، یہ سب گندی باتیں ہیں، من عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل ہے، فاجتنبوہ، اللہ نے فرمایا کہ اس سے باز رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ شراب سے دور رہیں، یا جو بھی گندا فعل ہے، جو سب کام جسے اسلام نے روکا ہے، اس سے آپ باز رہیں۔ اس میں شیطانی عمل بتلایا گیا ہے، یہ شیطانی فعل ہے۔ شیطان شراب پلوا کر کے، جوا کھلوا کر کے آپس میں بغض و عداوت کو، دشمنی کو پھیلانا چاہتا ہے۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، کہ شراب پلا کر، جوا کھلوا کر شیطان یہ چاہتا ہے کہ آپس میں دشمنی بڑھے اور تمہیں اللہ کے یاد سے روکے، ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، نماز اور اللہ کے یاد سے تمہیں روکے، فہل انتم منتہون، تو کیا اسے باز آنے والے ہو، رکنے والے ہو؟ تو اللہ رب العالمین نے رکنے کا حکم دیا کہ رک جاؤ، اسے، اس عمل سے بچ جاؤ، چھوڑ دو۔ تو اس طرح کی جو بری عادت ہے اسے ہمیں دور رہنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَكُونَنَّ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ، صحیح بخاری میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے لوگ بھی آئیں گے، ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو زنا کو اور اسی طرح سے ریشم پہننے کو، شراب کو اور گانے بجانے کو حلال سمجھیں گے۔ آج بالکل ہو بہو وہی زمانہ آ گیا ہے، لوگ شراب کو دوسرا نام دے کر کے پیتے ہیں، اسی طرح سے گانے بجانے کو آپ دیکھ لیں، شراب کو، زنا کو دیکھ لیں، یہ ساری چیزیں عام ہو گئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَشْرَبَنَّ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، کہ میری امت کے کچھ لوگ شراب پیئیں گے اور اس کو شراب کے علاوہ دوسرا نام دیں گے۔ آج دیکھ لیں مارکیٹوں میں انواع و اقسام کی شرابیں آ گئی ہے، لوگ مختلف نام دے کر کے اسے پیتے ہیں، کوئی بیئر، کوئی وسکی، کوئی کیا نام دے کر کے لوگ شراب پیتے ہیں، اور یہ کہتے کہ نہیں یہ شراب نہیں ہے، حالانکہ ہر وہ چیز شراب ہے جسے انسان پیتا ہے اور اس کی عقل زائل ہو جاتی ہے، اس کے عقل پر پردہ پڑ جائے تو ایسی چیزوں کو استعمال کرنے سے اسلام نے روکا ہے، اس لیے اسے باز رہنا چاہیے۔ شراب یہ اسلام میں حرام ہے۔ شراب پر 10 طرح سے لعنت کی گئی ہے، شراب پر 10 ناحیتوں سے لعنت ہے، یہ عمل درست نہیں ہے،
حدیث کے اندر ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. اس میں 9 چیزوں کا ذکر ہے. ابو داؤد کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہے شراب پر، یعنی بذات خود شراب جس پر اللہ کی لعنت ہے. اسی طرح شراب پینے والے، پلانے والے، بیچنے والے، خریدنے والے اور نچوڑنے والے اور نچوڑوانے والے، اور اسی طرح سے اٹھانے والے اور جس کے لیے شراب اٹھائی جا رہی ہو، ان سب پر لعنت ہے. ابن ماجہ میں اس کی قیمت کھانے والے پر بھی لعنت ہے. گویا کہ 10 کام ہے جس پر لعنت ہے، اور لعنت سے یہاں مراد کہ یہ کام حرام ہے، یعنی شراب بذات خود حرام ہے، اس کا اٹھانا، پینا، پلانا، نچوڑنا یہ سب حرام کام ہے. اس سے ایک مسلمان کو بچنا چاہیے. شرابی کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی. اللہ رب العالمین 40 دن کی نماز قبول نہیں کرتا. ترمذی کے اندر حدیث حسن درجے کی ہے، جس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من شرب الخمر لم يقبل اللہ له صلاة 40 یوما یا 40 صباحا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے شراب پی اللہ رب العالمین اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں کرتا. اگر توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول کرے گا، پھر دوبارہ شراب پیتا ہے تو 40 دن کی نماز اس کی قبول نہیں ہوتی، پھر دوبارہ توبہ کرتا ہے اس کی توبہ قبول کرے گا. اگر تیسری بار شراب پیتا ہے تو 40 دن کی نماز اس کی قبول نہیں ہوتی، پھر تیسری بار توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول کرے گا. چوتھی بار اگر کوئی شراب پیتا ہے تو 40 دن کی نماز اس کی قبول نہیں ہوگی، اور توبہ کرے تو اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی. وَسَقَاهُ مِن نَهْرِ الْخَبَالِ، نہر خبال سے اسے پلائے گا. نہر خبال کے بارے میں پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے، تو کہا گیا کہ یہ جہنمیوں کی پیپ کی نہر ہے، یہ اس سے پلایا جائے گا. تو اسلام شراب سے روکتا ہے. میرے بھائی شراب کے دینی بھی نقصانات ہیں اور دنیاوی بھی نقصانات ہیں. دینی اعتبار سے آپ دیکھیں تو اس میں نقصان ہے، دنیاوی اعتبار سے آپ دیکھیں تو اس میں نقصان ہی نقصان ہے. دینی اعتبار سے نقصان کیا ہے کہ ایک آدمی شراب پیتے ہوئے وہ ایمان سے نکل جاتا ہے، مومن نہیں رہتا وہاں، یعنی ناقص الایمان بن جاتا ہے. یہ نہیں کہ کافر بن جاتا ہے، لیکن ناقص الایمان بن جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کے اندر ولا یشرب الخمر حین یشربہ مومن، کہ ایک شرابی شراب پیتے وقت وہ مومن نہیں رہتا، یعنی ناقص الایمان بن جاتا ہے. جیسے کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے اس سلسلے میں کہ ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے، یزید بالطاعہ وینقص بالمعصیہ. اطاعت اور فرمانبرداری کرنے سے ایمان بڑھتا ہے، گناہ کرنے سے ایمان گھٹتا ہے. تو شرابی ایک شراب پیتا ہے گویا کہ گناہ کا کام کر رہا ہے، اور گناہ کے کام کرنے سے کیا ہوتا ہے، ایمان گھٹتا ہے وہاں. تو ایک شخص جب شراب پیتا ہے یا زانی زنا کرتا ہے یا چور چوری کرتا ہے تو وہاں ناقص الایمان بن جاتا ہے. وہ یہ دینی نقصان ہے. اسی طرح سے شراب پینے والے پر اللہ کی لعنت ہے. لعن اللہ الخمر وشاربها وساقيها، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کی لعنت ہے شراب پر، شراب پینے والے اور پلانے والے پر. شرابی کی نماز 40 دن تک قبول نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يشرب الخمر رجل من امتی فيقبل اللہ منہ صلاة 40 یوما، کہ میری امت سے جو شخص بھی شراب پیے گا اللہ رب العالمین 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں کرے گا. یعنی نماز قبول نہیں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے ثواب نہیں ملے گا، یہ نہیں کہ نماز نہیں پڑھے گا. شراب پینے والا اگر 40 دن تک نماز پڑھے گا تو اس کو اس کا ثواب نہیں ملے گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس حالت میں وہ نماز چھوڑ دے گا. اور ابن قیم وغیرہ نے لکھا ہے کہ شراب کا اثر 40 دن تک جسم میں رہتا ہے، تو نماز معاف نہیں ہے لیکن ثواب اس کو نہیں ملے گا، کیونکہ یہ جو عمل ہے یہ گھٹیا عمل ہے، یہ گندا عمل ہے. کوئی مسلمان اگر شراب پیے تو اسے باز رہنا چاہیے خاص کر کے. اسی طرح شرابی کے حوالے سے جو نقصان ہے اس سلسلے میں کہ شرابی جنت سے محروم ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا يدخل الجنت مدمن خمر، کہ ہمیشہ شراب پینے والے جنت میں نہیں جائے گا.
جو لوگ شراب پیتے ہیں انہیں چاہیے کہ جنت سے محرومی کا یہ سبب ہے، اس لیے اس سے باز آ جائیں، اس سے رک جائیں۔ شراب کی دنیاوی نقصانات ہیں، بہت ہیں، مشاہدے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شراب پینے والا اپنا پورا مال برباد کر دیتا ہے، اس کی جان بھی چلی جاتی ہے، آپس میں بغض و عداوت، دشمنی، کینہ کپٹ، یہ ساری چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، جان چلی جاتی ہے انسان کی، بہت سارے مہلک بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں شراب پی کر کے۔ تو شراب اسلام میں منع ہے، اس سے دینی نقصان بھی ہے اور دنیاوی نقصان بھی ہے۔ جہاں تک سزا کا مسئلہ ہے تو سزا دنیا میں بھی ہے شرابی کے لیے اور آخرت میں بھی ہے۔ دنیا میں اگر کسی کے بارے میں 2 عادل گواہ شہادت دے دے، گواہی دے دے کہ فلاں نے شراب پی ہے، تو اس کے اوپر حد واجب ہے، اسے سزا دی جائے گی، اس کے اوپر حد لگایا جائے گا۔ یا شرابی خود اپنے آپ کو اقرار کرے کہ میں نے شراب پی ہے، تو پھر اس کے اوپر بھی حد ہے، یا تو 2 عادل گواہ شہادت دے یا شرابی خود اپنے آپ کا اقرار کرے۔ تو جو دنیا میں شراب پیتا ہے اس کی حد کے سلسلے میں، حد لگانے کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر اور اسی طرح سے صحیح بخاری وغیرہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جلد فی الخمر بالجرید والنعال، کہ شرابی کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ٹہنی اور جوتوں سے آپ نے حد لگایا، یعنی اسے سزا دی۔ اب کتنے کوڑے لگائیں گے نہیں لگائیں گے، اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت ہے کہ 40 کوڑے لگائے، 40 کوڑے، چاہے جوتے سے ہو یا کھجور کی ٹہنی سے ہو، 40 کوڑے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا تو صحابہ سے، لوگوں سے انہوں نے مشورہ کیا یا مشورہ لیا تھا۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ کم سے کم شراب کی حد میں 80 ہونی چاہیے، یعنی 80 کوڑے لگایا، تو 80 کوڑے لگایا گیا۔ وقت کے حساب سے حاکم اگر تعزیری طور پر کچھ اور بھی سزا دی، یعنی زیادہ شراب پیتا ہے، بار بار شراب پیتا ہے، تو ایسا کیا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بسا اوقات بعض لوگوں کو شراب کے سلسلے میں اشعار پڑھنے سے اس کو منصب سے معزول کر دیا، یا بہتوں کو سر مڑوا دیا۔ تو 80 کوڑے کے حوالے سے صحابہ کا اجماع رہا ہے، یعنی عام طور سے 80 کوڑے اس کو لگانے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر آزاد ہے تو 80 اور غلام ہے تو اس کے اوپر 40، یعنی آزاد کے اوپر 80 کوڑے اور جو غلام ہے اس کے اوپر 40 کوڑے۔ تو اس حساب سے وقت کے حساب سے دیکھا جائے گا، اور حاکم کو اگر وہ یہ دیکھے کہ کوئی آدمی شراب کا عادی ہے اور شراب نہیں چھوڑتا، بار بار اگر شراب پیتا ہے، تو اس پہ کچھ زیادہ تعزیر کے طور پر لگایا جا سکتا ہے۔ دنیا کے اندر تو سزا ہے ہی، اور آخرت میں بھی سزا ہے، شرابی کی سزا آخرت میں بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جسے قرآن کریم کے اندر وہ آیت ہے نا کہ جنت کے اندر شراب کی نہریں ہوں گی، جنت میں شراب کی نہریں ہوں گی، لیکن ایک شرابی جنت کی شراب سے محروم رہے گا۔ حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی شراب پیتا ہے اور توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے تو آخرت میں جنت کی شراب سے محروم رہے گا۔ من شرب الخمر فی الدنیا ثم لم یتب منہا حرمہا فی الآخرہ، کہ جو دنیا میں شراب پیتا ہے اور توبہ کیے بغیر ہی مر جاتا ہے تو آخرت میں جنت کی شراب سے وہ محروم رہے گا۔ یہ محروم ہی نہیں، آخرت کے اندر سزا نہیں اس کے لیے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جنت میں جانے سے ایسا شخص محروم رہے گا، جنت میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا جو شراب کا عادی تھا۔ حدیث کے اندر ہے کہ ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ العاق لوالدیہ والمدمن علی الخمر والمنان بما عطا، کہ 3 لوگ جنت کے اندر نہیں جائیں گے، جو ماں باپ کے نافرمان ہیں، اسی طرح سے جو شراب کے عادی ہیں، ہمیشہ شراب پینے والے ایسے لوگ، اور جو دے کر کے احسان جتلائیں، ایسے لوگ جنت کے اندر نہیں جائیں گے۔ اسی طرح سے آخرت کے اندر ایک شرابی کے لیے جو سزا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر اگر اس نے نماز پڑھی تھی تو اسے نماز کا ثواب نہیں ملے گا،
40 دنوں تک اس کی نماز کا ثواب نہیں ملے گا۔ شراب کی حالت میں، یعنی شراب پینے کے بعد اگر اس نے نماز پڑھی تو 40 دن تک نماز کا ثواب اسے نہیں ملے گا۔ اسی طرح سے آخرت کے اندر جو شرابی کے لیے سزا ہے کہ نہر خبال سے پلایا جائے گا۔ صحیح مسلم وغیرہ کے اندر ہے کہ طینۃ الخبال وغیرہ کے الفاظ آئے ہیں کہ جہنم کے اندر شرابی کو جہنمیوں کے پیپ اور اسی طرح سے ان کے پسینے اور خون، اس طرح کی چیزیں شرابی کو وہاں پلایا جائے گا۔ تو یہ سب میرے بھائی اسلام میں جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اس لیے ایک انسان کو چاہیے کہ وہ راستہ اپنائے جس سے وہ جنت میں جائے اور جنت میں ساری چیزیں اس کو میسر ہو۔ جہنم کے راستہ نہ چلے کہ جہنم میں جا کر کے وہ عذاب جھیلتا رہے اور اسے سزا ملے۔ اس لیے اس طرح کی چیزوں سے باز رہنا چاہیے۔ ایک آدمی اگر دنیا کے اندر شراب پیتا ہے تو آخرت کے اندر بھی اس کے لیے سزا ہے، اور دنیا کے اندر تو سزا ہے ہی۔ دنیا کے اندر آپ دیکھیں نا کیا کیا مسئلہ ہوتا ہے ایک شرابی کے ساتھ، لوگ جوتے سے اور کس کے کسے پیٹتے ہیں۔ یہ سب راستہ اسلام میں بالکل غلط ہے، اس لیے اسے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح دین سمجھنے کی توفیق دے۔